الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 10 محرم بہت ہی عظیم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو غرق کیا، جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی۔ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھا؟ کیونکہ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، تو وہ ان کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا حق بموسیٰ منکم، اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق ہے، میں اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، بلکہ مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ ایسا حکم تھا جس پہ عمل کرنا واجب تھا۔ اس زمانے میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض قرار پایا۔ جب 10 محرم کا روزہ فرض قرار پایا تو تمام مسلمانوں نے اس کا اہتمام کیا، اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10 محرم کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن استحباب باقی رہا، ترغیب باقی رہی، اجر و ثواب باقی رہا۔ اجر و ثواب کیا ہے 10 محرم کے روزے کا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ 10 محرم کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ مٹا ڈالیں گے۔ اندازہ لگائیے اس روزے کی عظمت کا، اس روزے کی اہمیت کا، کہ روزہ 1 دن کا اور 360 دنوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا اس سے کبیرہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کیے بغیر ختم نہیں ہوتے، حج کرنے سے بھی کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر ختم نہیں ہوتے، عمرہ کرنے سے بھی کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر ختم نہیں ہوتے، وضو کر لینے سے بھی کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر ختم نہیں ہوتے۔ تو اگر توبہ کر لی جائے، اپنے گناہ پہ ندامت، پشیمانی، افسوس کا اظہار کیا جائے، اور اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کبیرہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تو پھر کبیرہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو 10 محرم بہت ہی عظیم دن ہے۔ اس دن کی عظمت کا ہم میں احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن عام دنوں کی طرح گزر جائے۔ جس دن کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیں، جس دن کو انبیاء کرام علیہم السلام اہمیت دیں، جس دن کو صحابہ کرام اہمیت دیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو وہ اہمیت دیں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اہمیت دی۔ تو نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ ایام میں اس دن کو روزہ رکھنے کی بجائے ماتم کا دن بنا دیا گیا ہے۔ اس دن لوگ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور اس دن مشروبات لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ بہت اجر و ثواب ملے گا۔
لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم نواسے، آپ کے پھول، ہمارے محبوب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور ان کی شہادت یقیناً بہت بڑا واقعہ ہے، اور جناب حسین کی شہادت پہ ہر ایک کو دکھ ہوا۔ جنہوں نے ان پہ یہ ظلم کیا انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے جناب حسین کی عزت میں کمی نہیں آئی، ان کے مقام میں اضافہ ہوا ہے، انہیں شہادت جیسا عظیم مرتبہ مل گیا ہے۔ تو کیا ان کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ منایا جائے گا؟ نہیں منایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ، غم کے طور پہ نہیں منایا۔ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی عظیم آدمی شہید ہوا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ نہیں منایا گیا۔ تو کسی بھی شہید کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ منانا غلط ہوگا۔ ویسے بھی شریعت ہمیں ایسے مصائب پہ، ایسی مشکلات پہ صبر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ وبشر الصابرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت آنے پہ رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ تو 10 محرم کے دن جو کچھ ہوتا ہے یہ شریعت میں ممنوع ہے، اسلام ایسے امور کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اس لیے تمام مسلمانوں کو اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال محرم آنے تک زندہ رہا تو میں لازمی طور پہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو مسلمان 9 محرم کا روزہ رکھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ لیکن کیا اس حدیث سے یہ مفہوم نکالا جا سکتا ہے کہ 9 محرم کے روزے پہ اکتفا کیا جائے اور 10 محرم کا روزہ ترک کر دیا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ سال میں رہا تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بجائے میں 9 کا رکھوں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 10 محرم کا روزہ منسوخ کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اب ہمارے پاس 2 طرح کی احادیث ہو گئیں۔ پہلے نمبر پہ وہ احادیث جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور آپ 10 محرم کے روزے کی ترغیب دیتے رہے، اس کا حکم دیتے رہے۔ اور دوسری یہ حدیث کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ لازمی طور پہ رکھوں گا۔ تو اب سمجھدار مسلمان کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں دونوں احادیث پہ عمل کروں گا، 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اللہ کے نبی نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 محرم کا روزہ رکھوں گا کیوں کہ صحابہ کرام نے رکھا۔ 10 محرم کا روزہ رکھوں گا کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ 10 دن کا روزہ رکھوں گا کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن وہ واقعہ پیش آیا جس کی مناسبت سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور 9 محرم کا روزہ اس لیے رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، تو اس لیے 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ شریعت کے مقصود کو پورا کرتے ہوئے 10 کے ساتھ ساتھ 11 کا روزہ رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اور اس سے یہ پیغام بھی ملا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت سے بچیں،
اور ہم وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق ہوں۔ شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کی احادیث کو، آپ کی شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔